السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی جناب، آج ہم کلام پاک کی جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میਂہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی جناب، ان آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان میں اللہ پاک عام لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی کہ اپنے اللہ پاک کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے کے لیے مختلف قسم کے میوے پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، مٹی زرخیز ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، یعنی کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، یعنی کہ جو بھی کام یہ سب ہیں اللہ پاک کرتے ہیں، اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ اور تم جانتے تو ہو، بے شک جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے، یعنی کہ وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، یعنی کہ قرآن پاک، قرآن مجید، اس میں اگر تمہیں کچھ شک ہے تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لو، اور اللہ پاک کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے،
اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس آگ سے ڈرو۔ آگ کیا ہے؟ آگ ہے جہنم کی آگ، اور جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہوں گے؟ آدمی، یعنی کہ آدمیوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ اور وہ آدمی کون ہوں گے؟ وہ آدمی ہوں گے کافر لوگ، جن کا ذکر سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کافر لوگ جو ہے وہ اس جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اچھا، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو۔ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کی 1 سے 5 آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو غیب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ نیک عمل بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، یعنی کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے وہاں پر کھانے کے لیے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ پاک بیویاں کون ہوں گی؟ وہ جو اس دنیا میں نیک اعمال کریں گی، اچھی پاک باز ہوں گی، وہی بیویاں اپنے شوہروں کی بیویاں ہوں گی وہاں پر جنت میں، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ صدق اللہ العظیم۔